فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے۔ محترم حاضرین کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما میرے اساتذہ کرام اور جملہ طلبہ، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں کا رہنے والا ہو یا کوٹھیوں کا، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس کڑوے گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا۔ موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آ کر ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی یہ بڑھاپے میں آتی ہے، غرض موت ہر ایک کو آتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن، اندر و باہر کا علم رکھتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنباہ کریں گے۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو گے اب تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر مخلوق کے خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، تم نے حلال کو حلال، حرام کو حرام نہ سمجھا تھا، رشوت و سود سے اپنی جیبوں کو بھرا تھا، یتیموں اور بیواؤں کی دولت پر تم نے ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے جاؤ اور جہنم میں انہیں ڈال دو۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں پتہار کر، خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، مگر جب انسان کو موت آتی ہے، اس کو پرواز کر جاتی ہے تو وہ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے، خواہ وہ معمولی بھی کیوں نہ ہو، اسے بھی لے لیتے ہیں۔ اسے اپنی دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیز یہیں پر ہی رہ جاتی ہے۔ لوگ نیلا دھلا کر، کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں، قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا اور دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک چیز اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے اعمال ہے، خواہ اچھے ہو یا برے، یہی اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اس کو ہمارے جناب آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہے، دو چیز لوٹ آتی ہے، صرف ایک رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل رہ جاتا ہے۔ میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور مرنے سے پہلے پھر مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔